کہ جڑا آکھے کوئی نبی ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی ولی ہے، پردیاں دے وچ سندا ہے تے صلاۃ و سلام سندا ہے تے صلاۃ و سلام سندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے توڑے جیندا ہی ہوے پردیاں چ کوئی نہیں سندا تے تو موئے دے بارے چاہنا تیرے نال دا ڈبل کافر کوئی نہیں۔ اب یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ قبر میں زندہ ماننے والا ڈبل کافر ہے، یہ ان کے دادا کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ، نام ہے لکھنے والے کا حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی۔ یہ ان کی کتاب ہے ارواح ثلاثہ، یعنی حکایات اولیاء۔ آگے نام کا مطلب بھی بتا دیا، ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء۔ اب اس میں ذرا کیا لکھا ہے ذرا سنتے جائیے گا۔ صفحہ نمبر ہے 193۔ توجہ ہے جی، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں۔ انڈیا میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے، اس کے اندر لکھا بھی ہے دارالعلوم دیوبند۔ یہ مدرسہ انڈیا میں بہت بڑا، دارالعلوم دیوبند۔ اس کے مولوی آپس میں لڑ پڑے۔ کیا ہوئے؟ لڑ پڑے۔ تو کہتا ہے کہ ایک دن صبح یعنی صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کواڑ یعنی کنڈے کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ کون سا تھا؟ سردی کا۔ مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے دیکھا تو تر تھا۔ ایک مولوی نے دوجے نو اندر بلایا کمرے چ، ٹھیک ہے، کہتا ہے پہلے یہ میرے کپڑے دیکھو، روئی کا موٹا لباس، وہ کیا ہوا پڑا تھا؟ تر تھا، گیلا ہوا پڑا تھا، خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی، کون؟ قاسم نانوتوی، جن کو بانی کہا جاتا ہے، ابھی مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ، لکھا ہوا ہے نہیں، جسد انصری کے ساتھ، یعنی یہ جو جسم ہے نا دنیا والا، اس جسم کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے۔ کس جسم کے ساتھ ہے؟ ابھی جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے بھی نہیں، ابھی اس دنیا والے جسم کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے۔ کہاں سے بلا؟ قبرستان سے۔ اچھا، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، اور فرمایا یہ کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، پس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصہ میں کچھ نہیں بولوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں جی آج کے بعد میں اس لڑائی میں نہیں پڑوں گا۔ اب یہ دیکھیں، ہمیں کہتے ہیں جو نبی پاک کو قبر میں زندہ مانے وہ اور مرزا قادیانی جو 1000 حدیث کھلا پڑے کہ اکثر پڑھی تھی کہ قادیانی کو پھیرے کافر ہے، یہ وہ کافر ہے تو مرتد ہے۔ یہ جڑے بوئے نو جیدا تھے، کانے نو سجاکھا تھے، رات نو دے آتے، پیغمبر پاک دو تے وفات آ چکی ہے، جڑے اج بھی کھلے آدر زندہ ہے، یہ جے کافر نہیں تو اور کافر کون ہوتی کائنات؟ ڈبل کافر۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ جو تمہارے اپنے بزرگ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے 2 بندے لڑ پڑے تو تیسرا قبر سے اٹھ کر جسم کے ساتھ سلو کرانے آ گیا، سمجھ آئے گی نا؟ اب بتاؤ یہ کیا بنا؟ جڑا نبی نو روضہ اطہر دے اندر زندہ سمجھیندا ہے، سب تو وڈا کافر اے ہے کہ اس نے محمد دے صحابہ دے ایمان تے شک کیتا ہے۔
ہم تو نبی کے بارے میں عقیدہ رکھ رہے ہیں نا، تم لوگ خود امتی کے بارے میں عقیدہ رکھ رہے ہو کہ امتی زندہ ہے، لڑائیوں کا پتہ بھی ہے، اٹھ کر آیا بھی ہے، سلو بھی، بولو صحیح، کروائی ہے۔ اگر یہ عقیدہ نبی کے بارے میں رکھا جائے تو تم کہتے ہو کہ ڈبل کافر ہو، تم تو امتی کے بارے میں رکھ رہے ہو۔ اب بتاؤ یہ فتویٰ جو تم نے ہمارے اوپر گاڑا یہ بھی ادھر لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اگر یہ پھر بھی تمہارے ابا جی اور تمہارے استاد اور تمہارے شیخ اور تمہارے محترم اور تمہارے بزرگ رہیں تو سوکھی آسان سی بات کروں گا، اسی توڑی گاں کھولی، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے بھائی؟ توجہ ہے؟ ایک اور بات تھانوی صاحب کی ہے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے دادا جی جا رہے تھے سفر میں، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، ڈاکو نے کہا مال نکال دے، دادا جی نے نہ دیا، لڑ پڑے، لڑتے لڑتے ڈاکو زیادہ تھے، انہوں نے دادا کو مار دیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کئی سال تک ان کا عرس بھی ہوتا رہا، بعد میں چھوڑ دیا جب بدعت کا فتویٰ آ گیا، کیونکہ پہلے سارے سنی تھے نا۔ کہتے ہیں پہلے ان کا عرس بھی ہوتا رہا دادا جان کا۔ پھر تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن دادی رات کے وقت دادا جان قبر سے اٹھ کے دادی کے پاس آ گئے، خالی ہاتھ بھی نہیں، مٹھائی کا ڈبہ لے کر، اور کہا کہ کرما علی بات سن، اگر تو کسی کو بتائے گی نہیں تو میں ہر روز آؤں گا، مٹھائی کا ڈبہ بھی لاؤں گا، بتانا نہیں، اگر بتا دیا پھر یہ ملاقات ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گی۔ صبح ہوئی تو کہتے ہیں دادی صاحبہ نے سوچا جب محلے دار دیکھیں گے یہ بچے روزانہ مٹھائی کہاں سے کھاتے ہیں، رات کو کون دے کے جاتا ہے، تو لوگ تو شک کریں گے نا۔ تو دادی صاحبہ نے لوگوں کو بتا دیا تمہارا دادا آیا تھا میرے پاس مٹھائی دینے۔ بس اس کے بعد دادا جی اپنی قبر میں رہے، قبر سے اٹھ کر دوبارہ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے۔ اگر تمہارے بقول ایک بندہ قبر سے اٹھ کر سلو قرآن مدرسے میں آ سکتا ہے، اگر تمہارے بقول تمہارا مرنے والا قبر سے اٹھ کر مٹھائی کا ڈبہ لے کر گھر والوں کو دینے کے لیے آ سکتا ہے اور اس پر کوئی کفر اور بے ایمانی کا فتویٰ نہیں لگتا، تو اللہ کی قسم ہے رب کا پیارا محبوب، آمنہ کا لال، کل نبیوں کا امام، رب کی دی ہوئی طاقت سے جب چاہیں جہاں چاہیں جلوہ فرما سکتے ہیں، کیونکہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ۔ اب تو پڑھو نا سارے نا، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم۔ توجہ ہے؟ کہتے ہیں جی جو قبر میں زندہ مانے وہ ڈبل کافر، معاذ اللہ۔ سنو صحابہ کیا مانتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مبارک زمانہ آیا، حضرت علی جب خلیفہ بنے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے مسجد نبوی کے دروازے بنائے، مستریوں سے ارشاد فرمایا اگر دروازہ بڑا چھوٹا ہو جائے، کاٹنے کی ضرورت پڑ جائے، یا پھر دروازے کے اندر کوئی کیل ٹھوکنے کی ضرورت پڑ جائے تو دروازہ اٹھا کر مدینہ سے باہر لے جانا، باہر جا کر اس کو کاٹنا، کیل لگانا، پھر مسجد میں لے کے آنا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم لکڑی کے اندر کیل گاڑو گے، ٹھک ٹھک کی آواز آئے گی، اس کی وجہ سے قبر کے اندر نبی پاک کو اذیت پہنچے گی۔ آپ اگر مولا علی زندہ ہی نہیں مانتے تو یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ سمجھ آئی؟ اب مومنوں کی ماں حضرت عائشہ سبحان اللہ فرماتی ہیں میرے کمرے میں جب سرکار کی قبر انور بنی نا تو میں جاتی تھی نا تو چہرہ کھلا ہوتا تھا،
اوپر کپڑا نہیں لیتی تھی. کیوں؟ حضور تو میرے شوہر ہیں نا، تو کوئی پردہ نہیں تھا، میں ایسے جاتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی، میرے کمرے میں دفن ہوئے حضور کے پہلو میں. اب بھی میں قبر پہ جاتی تو کوئی پردہ نہیں کرتی تھی. لیکن فرماتی ہیں کہ جب حضرت عمر دفن ہوئے، اب میں جب حضور کی قبر پر جاتی تو اپنا چہرہ ڈھانپ کر جاتی تھی. کیوں؟ فرمایا حیا من عمر، مجھے عمر سے حیا آتی ہے، مجھے عمر سے حیا آتی ہے. اماں عائشہ صدیقہ کا ایمان ہے عمر بھی قبر میں زندہ ہیں اور آنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے فرمایا کہ مجھے کیا آتی ہے؟ حیا آتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب جمعہ کا دن آ جائے تو جمعہ والے دن خاص اہتمام سے میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو، اس لیے کہ فرشتے تمہارا درود و سلام میری بارگاہ میں بڑے ناز اور انداز سے پیش کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. یا رسول اللہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ قبر کے اندر تشریف لے جائیں گے، یا رسول اللہ پھر آپ درود کس طرح سے سماعت فرمائیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اپنی غلطی کو دور فرما لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا. فرمایا زمین خبردار خبردار، تیرے اندر میرے نبی تشریف لے کے آئیں گے، تو اے زمین خبردار تو نے میرے نبیوں کے جسموں کو کھانا نہیں. آگے سرکار نے فرمایا بل احیاء، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. فنبی اللہ حی، فرمایا اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے. یرزق، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ پھر میں حدیثوں کی طرف آ گیا. چلیں توجہ ہے جی.